الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. رواه مسلم. حضرات گرامی، ابھی ایک بڑی جامع حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ سے پوچھا، آپ سے کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلا دیجیے کہ اس کے بعد پھر مجھے آپ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی نوبت نہ آئی. لا اسأل عنہ احدا بعدک، اس سوال کے بعد پھر دوبارہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. کوئی ایسی خوبی ہمیں بتلائیے، کوئی ایسی بات ہمیں بتلا دیجیے کہ ہمیشہ کے لیے میں اس پر کاربند ہو جاؤں اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے میں مالا مال ہو جاؤں. صحابہ کرام بھی ایسے سوال کرتے تھے جس کے اندر علم اور عمل دونوں چیزیں ہوتی تھی. جانکاری بھی ہو رہی ہے اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرنے والے دوسرے لوگ بھی ثواب کے مستحق ہو رہے ہیں، اور قیامت تک لوگ اس سے ثواب حاصل کرتے رہیں گے. کہا کہ کوئی ایسا عمل ہم کو بتلائیے اسلام میں کہ اس عمل کو اختیار کرنے کے بعد پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. تو آپ نے دو ٹوک میں جواب دیا، دو لفظوں میں فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں نے اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اسی پر تم قائم ہو جاؤ، اسی پر ڈٹ جاؤ، اسی پر استقامت اختیار کر لو. کتنا آسان طریقے سے آپ نے جواب دیا. اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا یہ در حقیقت تمام امور اعتقادیہ اور تمام اعمال قلبیہ اس کا یہ گہوارہ ہے. ایک آدمی جب تک اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانے گا، اپنے خالق حقیقی کو نہیں پہچانے گا، اور وہ لاکھوں لاکھ عمل کرتا رہے، دن رات عبادتوں میں مشغول رہے، کیا اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی چیز ایمان باللہ، اپنے خالق حقیقی کو پہچاننا، اس کے اوپر ایمان لانا، بنیادی چیز کامیابی کو پانے کے لیے، نجات کو حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد ایک اور اہم بنیادی چیز آپ نے فرمایا کہ ایمان تم نے لے آیا، رب کائنات کو پہچان لیا، اب اس کے بعد تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے استقیم، اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کر لو. دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں اس سے پھیرنے کی گنجائش میں نہیں رکھ سکتی ہو، پھیر نہیں سکتی ہو، کسی بھی حال میں نہیں. ہمیشہ کے لیے اس پر کاربند ہو جاؤ. دائیں بائیں دیکھے بغیر، ٹیڑھے پن کو، کجروی کو اور انحراف کو، ساری چیزوں سے بچتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن ہو جانا. اور اس راستے میں بہت سارے کانٹے بچھائے گئے ہیں، بہت سارے کانٹے بچھائے گئے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کو بخوشی خوشی قبول کر لینا، اسی چیز کا نام استقامت ہے. ایک آدمی سمجھتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لیا ہے، اب کامیاب ہو گئے. حدیث کے اندر ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب ہمیں اس پر استقامت برتنے کی کیا ضرورت؟ بیٹھے رہیں، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایمان تو ہم لے آئے ہیں، کلمہ توحید کا ہم نے اقرار کر لیا ہے، بس ہم جنتی بن گئے. یہ چیز صحیح نہیں ہے.
استقامت اختیار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی تمام قسم کی منکرات سے اور انحراف چیزوں سے اپنے دامن کو بچائے، صراط مستقیم پر اپنے آپ کو گامزن کرے، اور جو مصیبت اس راستے میں اسے آ رہی ہے، لاحق ہو رہی ہے، انہیں بخوشی خوشی قبول کر لے۔ ایسا نہیں کہ اسلام ہم نے قبول کر لیا تو اب بہت ساری پریشانیاں آ رہی ہیں، لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں، مشرکوں کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ جب پریشانیاں نہ آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری ایمان کے اندر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ ہمیں اپنے ایمان کا اس وقت جائزہ لینا چاہیے کہ آخر کیا بات ہے، کوئی پریشانی اور تکلیف ہمارے اوپر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس راستے میں کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے بچھائے گئے اس راستے میں۔ استقامت کی بہت ساری مثالیں آپ سنتے ہیں، صحابہ کرام، محدثین کرام، ایمان کے راستے میں ایمان لانے کے بعد کسی کے اوپر آری کو چلا دیا گیا، اور کسی کو تو 2 اونٹوں میں باندھ کر کے دونوں اونٹوں کو چلا دیا گیا اور پھر اس کو تہس نہس کر دیا گیا، اور کسی کو لوہے کی کنگھی سے اس کے گوشت کو کھا دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ ایمان سے منحرف ہو جائے، ایمان سے بدل جائے، ایمان سے پھر جائے۔ لیکن استقامت انہوں نے اختیار کیا تھا، ڈٹ گئے تھے، وہ ایمان لے آئے تو لے آئے، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو اس سے نہیں پھیر سکتی۔ جان کو گوا دینا انہوں نے پسند کر لیا، لیکن ایمان جیسی عظیم دولت کو، استقامت جیسی عظیم دولت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ چیز ہے کہ آدمی استقامت کو اختیار کرے، ہمیشہ ہر حال میں وہ جس دین پر قائم ہے اسی دین پر قائم رہے، اس تعلق سے رب کائنات سے دعائیں بھی کرے کہ اللہ رب العالمین اس کو مزید توفیق بھی دے، استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ دعائیں کرنی چاہیے آدمی کو۔ دنیا کے اندر بہت ساری رنگینیاں ہیں اور آدمی کبھی کبھار بہک جاتا ہے، دنیا کی چیزوں میں منہمک ہو جاتا ہے، اور پھر استقامت کی کیفیت اس سے آہستہ آہستہ نکلنے لگتی ہے۔ وہی آدمی جو کل تک تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، آج اس نے تہجد کی نماز کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ وہی آدمی جو 5 وقتہ اقامت کے ساتھ نماز پابندی سے پڑھ رہا تھا، لیکن اب اس کی 2 رکعت 3 رکعت چھوٹنے لگی۔ کیوں چھوٹ رہی ہے؟ اسی وجہ سے ہمیشہ رب کائنات سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ رب کائنات تو ہم سب کو دین کے اوپر مسلسل پے در پے آخری دم تک ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہماری دعائیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کو مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔